اس کے بعد ایک حدیث سنا دوں، صرف ایک حدیث پہ عمل کر لو، ساری دنیا بھی آپ کی، آخرت بھی آپ کی۔ میرے نبی نے فرمایا اربع من کن فیہ ما ضرہ ما فاتہ من الدنیا، 4 باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری۔ صدق حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ حفظ امانت، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ سارے ایسے ترقی یافتہ ملکوں میں ہمارے انڈیا پاکستان کے نوجوان دھوکہ دیتے ہیں لڑکیوں کو، مقامیوں کو، کہ ان سے شادیاں کرتے ہیں، پیپر بنا لیں، پیپر بنتے ہیں پھر بھاگ جاتے ہیں۔ میرے نبی کو بدنام نہ کرو، میرے نبی کو شرمندہ نہ کرو۔ ایک واقعہ لکھا ہے احسان دانش نے کہ دہلی میں جب انگریز کا راج تھا تو ایک یہ جو پک پاکٹ والا سردار تھا، اس کے آگے چیلے تھے، تو اس کا ایک چیلا، ایک شاگرد صرف 2 روپے لے کر آیا شام کو، تو اس نے اس کو پٹائی کی کہ صرف 2 روپے۔ اس نے کہا استاد آج بہت موٹا مال کمایا تھا، آج ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی، اس میں بڑے پیسے تھے، لیکن جب میں 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا کہ قیامت کے دن اگر عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی، تو مجھے ان کی وجہ سے، میری وجہ سے میرے نبی کو شرمندہ نہ ہونا پڑے، تو میں نے جا کر اس کو واپس کر دیے اور یہ 2 روپے اپنے دے کھسکا کے لائیں۔ تو وہ اس کا استاد بھی رونے لگا کہ بیٹا یہ 10 روپے تیرا آج کا انعام ہے، تو نے کمال کر دیا۔ تو میرے عزیزو ایسا کام نہ کرو جس سے تمہارے نبی کو شرمندہ ہونا پڑے۔ یہاں رہتے ہو صحیح طریقے سے پیپر بناؤ، غلط طریقے سے پیپر مت بناؤ، ٹیکس چوری مت کرو، ٹیکس کی چوری کے لیے ہیلے بہانے جھوٹ مت کرو، مت کرو۔ مسلمان سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، دیانتداری سے کام کرتا ہے۔ 4 ٹکے بچا کر کیا کر لو گے؟ جھوٹ تمہارے چہرے کی لعنت بن جائے گا، قیامت کے دن کی سیاہی بن جائے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا جو دھوکہ دیتا ہے وہ میری امت سے خارج ہو جائے۔ من غش فلیس منا، جو نماز نہیں پڑھتا میری امت سے خارج ہو گیا، یہ نہیں کہا۔ جو روزہ نہیں رکھتا میری امت سے نکل گیا، یہ نہیں کہا۔ جو دھوکہ دیتا ہے میری امت میں سے نکل گیا، میری امت میں سے نہیں ہے۔ تو یہاں رہنا ہے تو سچائی کے ساتھ رہو، دیانتداری کے ساتھ رہو۔ شادیاں کیاں تو پھر نبھاؤ، پھر اس سے نبھاؤ، پہ فراڈ نہ کرو۔ ایک دن آنے والا ہے تمہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تمہارے دھوکے فراڈ سارے کھول کے اللہ تعالیٰ الگ دکھا دے گا، اور اس دن شرمندگی ایسی ہوگی کہ کہیں چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے۔ تو اللہ کے واسطے ایسے مسلمان بنو کہ تمہارے ذریعے سے تمہارا اسلام چمکے، روشن ہو، یہاں کی حکومت تمہاری تعریف کرے۔ یہاں کی حکومت تمہیں کتنی مذہبی آزادی دے رکھی، کتنی آسانیاں دے رکھی ہیں، تو ان کے ساتھ چیٹنگ مت کرو، ان کو دھوکہ مت دو، ان کے ساتھ فراڈ مت کرو، ان کا ٹیکس نہ چوراؤ، ان کو پورا ٹیکس دو، جتنا وہ تمہارا بنتا ہے سارا دو۔ اللہ تمہیں اپنے، یہ تمہارا صدقہ بنے گا۔ زکوٰۃ تو مسلمان کو دی جاتی ہے، یہاں تمہیں نظر نہیں آتا، اپنے پاکستان میں، انڈیا میں زکوٰۃ بھیجو، لیکن صدقات ان کالوں کو دو جو غربت کے مارے تمہارے گھروں میں کام کرتے ہیں، تمہارے پاس کام کرتے ہیں، ان کو صدقات دو، نفلی صدقات، ان کو جتنا دے سکتے ہو دو، یہ تمہارے ہمدرد بنیں گے، تم سے محبت کریں گے، تم سے تمہارے قریب آئیں گے، تمہارے احسان مند ہوں گے۔ مسلمان بخیل نہیں ہوتا، مسلمان سخی ہوتا ہے۔ تم ایسے جوڑ کے کیا کرو گے؟ قبر میں کتنے لے کے جاؤ گے؟ تو میرے نبی نے فرمایا ایک سچ بولو، ایک دھوکہ نہ دو۔ تیسرا فرمایا اخلاق اچھے کرو، حسن خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کرو۔ اور چوتھا فرمایا عفت فی طعمت، رزق حلال کمانا، حرام نہ کمانا۔ یہاں آ کے شراب کی دکان نہ کھول بیٹھنا کہ پیسے زیادہ بنتے ہیں، آگ لگا دو اس کمائی کو جس پہ تمہارا اللہ ناراض ہو اور اللہ کا رسول ناراض ہو۔ تمہارا ایک رینڈ جو حلال کا ہے تمہارے لاکھوں حرام کے رینڈ سے زیادہ اللہ کو محبوب اور پسند ہے، اور اس میں زیادہ برکت ہے۔ حرام کھا کے نہ کوئی سکھ کی نیند سوتا ہے، نہ سو سکتا ہے۔ اللہ کو بھولا کے نہ کسی نے چین پایا ہے، نہ پا سکتا ہے۔ یہ 4 باتیں آپ لے لیں، میں لے لیں، تو ہماری زندگی یہ بھی خوبصورت، وہ بھی خوبصورت۔ سچ بولنا، سچ بولنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، دیانتداری، اخلاق اچھے کرنا، اخلاق اچھے کرنا، رزق حلال کمانا۔ حضرت سعد بن معاذ بیٹھے تھے، ہمارے نبی کی نظر پڑی ان کے ہاتھوں پر، ہاتھ بڑے سخت تھے۔ آپ نے کہا تیرے ہاتھ کیوں سخت ہیں؟ کہا جی بچوں کے لیے روٹی کماتا ہوں تو ہاتھ سخت ہو گئے۔ تو آپ نے ان کے ہاتھوں کو پکڑ کے بوسہ لیا ایسے اور فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے جو ہاتھ ایسا ہو جاتا ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی۔ ہماری تو کمائی،
आपकी कमाइयों में सच और दयानतदारी हो तो अल्लाह की कसम 24 घंटे नमाज लिखी जाएगी। पांच नमाजें नहीं लिखी जाएंगी, 24 घंटे के सजदे लिखे जाएंगे। काम में, जॉब में, शॉप में, कारोबार में, अपनी मुलाजमत में अगर आप सच्चाई और दयानतदारी वाले हो तो आपका हर लम्हा खूबसूरत है और नमाज और बंदगी है। अपनी फैमिलीज के साथ रहते हो, माँ बाप हैं, उनकी दुआ ले लो, उनकी दुआ ले लो। बीवियां साथ हैं, उनको इज्जत दो, एहतराम दो। घर वालों को हुस्न सलूक से रखना ये बहुत बड़ा ईमान है। मेरे नबी ने फरमाया सबसे आला दर्जे का मुसलमान वो जो बीवी के साथ अच्छा सलूक करता। पर आपने कहा मैं अपनी बीवियों के साथ सबसे अच्छा सलूक करता। तो वो एक नौजवान मेरे पास आया, कहने लगा जी बीवी से झगड़ा बहुत होता है तो मुझे कोई तावीज दे दो। मैंने कहा बीवियों पे तावीज चलते ही कोई नहीं। कहने लगा क्या करूं? मैंने कहा एक तरीका बताता हूं। कहने के बताएं। मैंने कहा हर दफा जब खाने पे बैठो 2-3 लुकमे अपने हाथ से खिला दिया करो। कहने लगा इससे क्या होगा? मैंने कहा ये तो तुम बाद में देखोगे क्या होगा, तुम करो तो सही। कोई 2 हफ्ते गुजरे, मेरी उसकी अच्छी दोस्ती थी, अल्लाह उसकी बख्शिश फरमाए, तो फौत हो गया। मैंने पूछा, उसका फोन आ गया ना, तो मैंने पूछा वो मेरी बात पे अमल किया? कहने लगा नहीं। मैंने कहा क्यों? कहने लगा शर्म आती। मैंने कहा लड़ते हुए शर्म नहीं आती? बोला औरत भी कोई जात है जिससे लड़ा जाए। वो गुस्से में भी आए तो कमजोर है, कमजोर से दरगुजर करना ही इंसानियत है। मेरे नबी ने फरमाया शरीफ आदमी बीवी से दब के चलता है और कमीना आदमी बीवी को दबा के चलता है। तो मैं कमीना बन के नहीं रहना चाहता, मैं शरीफ बन के रहना चाहता हूं। यग़लिबुहुन्नल लईम व यग़लिबनल करीम लान अकून मग़लूबन करीमन अहब्बु इलैया मिन अन अकून लईमन गालिबन। सुभान अल्लाह। तो मैं शराफत वाला बनना चाहता हूं, कमीना नहीं बनना चाहता। मैंने कहा तुम्हें लड़ते हुए शर्म नहीं आती? गामा पहलवान पंजाब वालों ने सुना होगा, बहुत बड़ा रुस्तम था। वो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान आ गया लाहौर, तो सब्जी ले रहा था तो भाव ताव पे कोई हो गया झगड़ा, तो वो दुकानदार के पास गिलास, उसने गिलास उठा के मारा गामे को, उसके यहां लगा, खून निकल आया। उसने चुप करके पकड़ी खोली और नीचे से यूं उसको लाकर बांध के चल पड़ा। तो लोग उन्होंने उसको पकड़ लिया, पहलवान जी ऐ माड़ा जा बंदा तो मार गया, तुझे आखे ही कुछ नहीं, तुझे तो पहलवान। कहने लगा माड़े नू मारदे शर्म आती है। वो कहने लगा कमजोर को मारते हुए शर्म आती। तो औरत पे हाथ उठाना या गालियां देना, उसके माँ बाप को गालियां देना, ये तो जानवरों का काम है, इंसानों का काम तो नहीं है। मैंने कहा कर और मुझे बता। कोई 2 घंटे बाद उसका फोन आया, कहा मौलाना साहब कमाल हो गया। मैं क्या हुआ? कहा मैंने उसके मुंह में लुकमा डाला, उधर मुंह थे खुले रह गया, मुंह खुले रह गया। मुझसे कहने लगी तू खुद तो कर नहीं सकता, किसने तुम्हें ये सिखाया है? किसने सिखाया? उसने कहा मुझे मौलवी तारिक जमील ने सिखाया। उन्होंने ऐसे चोली उठा ली। अल्लाह मौलवी तारिक जमील और उसके बच्चों का भला करे जिसने तुम्हें इंसान बनाया। अपने घरों को आबाद करना है तो अखलाक अच्छे करो, बोल मीठा करो। बच्चे साथ हैं, उनको मोहब्बत से लेकर चलो। आप ऐसे देश में हो जहां हमारा दीनी माहौल नहीं है, आपको बनाना पड़ेगा। और दीनी माहौल बनाना माशाल्लाह, बहुत मस्जिदें देखी, मदरसे देखे, बहुत खुशी हुई, लेकिन माहौल बनाने के लिए कुछ और भी है। मोहब्बत दो। उलमा से कहता हूँ आपस में प्यार मोहब्बत की फिजा कायम करो। शिद्दत पे ना चलो, नरमी पे चलो, फतवेबाजी पे ना चलो, मोहब्बत से चलो। इख्तिलाफ राय करो, पर इख्तिलाफ राय को कुफर तक पहुंचा देना, हराम तक पहुंचा देना, ये अहले इल्म का काम नहीं है। अहले इल्म होते हैं जो हलीम होते हैं, वकूर होते हैं, और वो दरगुजर करने वाले होते हैं, मोहब्बत करने वाले होते हैं, माफ करने वाले होते हैं, बर्दाश्त करने वाले होते हैं। छोटी छोटी बातों पे फतवाबाजी, इससे बचो। अल्लाह ताला ने जो हमें ये तबलीग का काम दिया है, इसमें आप सबसे नियत करवाता हूं कि 4 महीने लगाने की सारी नियत कर लो। करते हो ना नियत इंशाल्लाह? और छोटी सी तशकील करता हूं
کہ ہر مہینے 3 دن آپ لگا لیا کریں. اللہ کا فضل ہے، تبلیغ کا کام تو ہر جگہ ہو رہا ہے. اب ہر مہینے صرف 3 دن جانا شروع کریں. جنید جمشید مرحوم کو میں نے یہ کہا تھا کہ تو 3 دن لگانا شروع کر. وہ کہنے لگا میں تو ناچتا ہوں، سٹیج پہ گاتا ہوں، میں 3 دن لگاؤں گا، کیسے لگاؤں گا؟ میں ادھر یہ کرتا ہوں، ادھر تبلیغ کروں. میں نے کہا یہ تیری ڈوز ہے، دوا ہے، تو دوا شروع کر، صحت ہو جائے گی. 97 کی یہ بات ہے. اس نے بات پلے باندھ لی. ہر مہینے 3 دن لگا لیتا جب کراچی میں ہوتا. جب نہیں ہوتا تھا تو پھر نہیں ہوتے تھے. جب کراچی میں ہوتا تو 3 دن. 97 98 99 2000 اور 2001 میں 4 مہینے کے لیے نکل گیا. تو آپ سب مجمع ماشاءاللہ نوجوانوں کا ہے، 3 دن لگاؤ گے، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر کوئی اس مجمع میں کسی سے ناراض ہے تو اٹھنے سے پہلے ہی اس کو معاف کرے. اگر یہیں موجود ہیں تو گلے لگے، اور وہ موجود نہیں ہے تو وہاں جا کے اس کے گلے لگ جائے اور اس سے معافی مانگ لے. معافی مانگو گے اللہ آپ کو معاف کرے گا. کسی 2 مسلمان کا آپس میں بائیکاٹ نہیں ہونا چاہیے. کسی 2 مسلمان کا آپس میں بول چال بند نہیں ہونا چاہیے. بیوی سے ناراضگی ہو تو بیوی سے صلح. پتہ کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ جب آدمی بیوی سے صلح کرتا ہے تو اللہ اس پر اتنا خوش ہوتا ہے ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا. تو سارے بھائی نیت کرتے ہو نا، لگاؤ گے نا 3 دن. بھائی دعا کے بعد نکلنا ہوگا تو بھائی مسافر 2 گھنٹے میں نے آپ کے ساتھ بات کی ہے تو میں روبوٹ تو نہیں ہوں نا، میں بھی اب تھک چکا ہوں. تو بھائی مسافر نہ کرنا. مسافر اتنے رش میں مسافر کرنے بھی نہیں چاہیے. بس زبان سے آپ سلام کو میں جواب دوں گا. درود شریف.